Assalamu alaikum to all of you. This is Masuma Imam and today's topic is behaviorism, जो कि already continue है. So today we are going to talk about J.B. Watson. Watson जो है School of Behaviorism के founder है and he was born in 1878 and died in 1958. उन्होंने as a philosophy student start किया था at University of Chicago. اور اس کے بعد انہوں نے اپنا سبجیکٹ سائیکالوجی میں چینج کروا لیا. اس کے بعد کئی سال انہوں نے جان ہیپکن یونیورسٹی ایٹ بلٹیمور یو ایس اے میں کافی عرصہ پڑھایا. ٹھیک ہے, وہاں پہ انہوں نے اینیمل لیبارٹریز وہاں پہ سیٹ اپس کیں اور اس کے بعد پھر انہوں نے کارپوریٹ ورلڈ اور کافی زیادہ ایڈوائزز ٹو انڈسٹریز, مطلب جیسے ایک ایڈورٹائزنگ اور مارکیٹنگ ٹائپ سی چیز آ جاتی ہے اور اس کو ایک انڈسٹریل لیول پہ کرنا وہ اسٹارٹ کر دیا تھا. اچھا جی, واٹسن نے جو سائیکالوجی کے بارے میں پڑھایا وہ یہ تھا کہ ان وچ ہی اگنورڈ کانشیسنیس. انہوں نے کانشیسنیس کو اگنور کر دیا اور کہا کہ ہمیں جو ہے سائیکالوجی کے کنکریٹ فیکٹس کے اوپر کنسنٹریٹ کرنا چاہیے, نہ کہ کانشیسنیس کے اوپر. سے انہوں نے یہاں پہ بیہیویئرسٹ کے جو ہے پرنسپلز فاؤنڈس کیے اور فردر سائیکالوجسٹ جو ہے انہوں نے سارے ریفرنسز جو کہ کانشیسنس کے بارے میں تھے سارے ڈسکارڈ کر دیے. ٹھیک ہے, انہوں نے کہا کہ وی مسٹ لک ایٹ دا بیہیویئر آف اینیملز اینڈ مین, کہ ہمیں چاہیے کہ ہم ضرور مین اور اینیملز کو جو ہے ان کے بیہیویئر پہ اسٹڈی کریں. ٹھیک ہے, بیکاز آف ہز اسٹریس آن بیہیویئر, مطلب جو ان کا بیہیویئر پہ زیادہ زور تھا انہوں نے کانشیسنس کو نگلیکٹ کر دیا اور وہ خود کو ایز بیہیویئرسٹ بھی کہتے تھے. چونکہ پھر یہ فرسٹ ایس سی ممبر تھے جو خود کو بیہیویئرسٹ مانتے تھے اور اس کا دعویٰ کرتے تھے. اکارڈنگ ٹو ہز ورسز میتھوڈولوجی, جو ریولیوشنسٹ سبجیکٹ ہے سائیکالوجی, ٹھیک ہے, وہ جو ہے انہوں نے اس کے اندر کافی نیو آؤٹ لک دیں سائیکالوجی کے اندر, اور کہ کانشیسنس جو ہے وہ مور ریگارڈڈ نہیں ہے جتنی کہ کنکریٹ میتھڈ آف گیننگ نالج, کہ اگر ہم فیکٹس کے ذریعے نالج گین کرنے کی کوشش کریں گے سو اٹ از فار بیٹر دین کانشیسنس. صحیح ہے. سو ان کے بعد جو ہے یعنی کہ سائیکالوجی میں اگر ہم فیکچوئل ایویڈنسز لیں گے یا آبزرور فینومینا لیں گے تو دس از دا وے مور بیٹر دین اینی تھنگ ایلس لائک کانشیسنس. سو ریگارڈنگ ٹو دس پروفیشنل کولیگز تھے یہ, اینڈ وہ پریزیڈنٹ آف امیریکن سائیکالوجیکل ایسوسیشن کے طور پر الیکٹ بھی ہوئے تھے. ٹھیک ہے, ان کی ون آف دا بک ٹائٹل تھا اس کا بیہیویئر. ان کی ایک بک تھی جس کا نام بیہیویئر تھا. جیسے کہ کافی فنکشنلسٹ اور اسٹرکچرلسٹ نے سائیکالوجی کو ڈیفائن کیا تھا ایز اے اسٹڈی آف کانشیسنیس, لیکن یہاں پہ واٹسن نے ان سب کو اپوز کرتے ہوئے سائیکالوجی کی نئی ڈیفینیشن انٹروڈیوس کروائی کہ سائیکالوجی از اے اسٹڈی آف ایکچولی سائنس, سائیکالوجی از اے سائنس آف بیہیویئر, یعنی کہ بیہیویئر آف اینیملز اینڈ ہیومنس. تو یعنی کہ یہ دونوں چیزیں ان کے لیے کافی ویو نیڈڈ تھیں اور انہی کے اوپر انہوں نے سائیکالوجی کو انڈرسٹینڈ کرنے کے لیے اسٹڈی کیا, انہی دونوں کے اوپر, یعنی مین اور اینیمل کو اور ان کے بیہیویئرس کو. ٹھیک ہے, اس سے زیادہ مزید وہ یہ بتاتے ہیں کہ سائیکالوجسٹ کو چاہیے کہ وہ آبجیکٹیو یوز کرے, ایکسپیریمنٹل میتھڈ کو یوز کرے, بجائے اس کے کہ وہ انٹرسپیکشن کے میتھڈ کو یوز کرے, یعنی کہ قیاس آرائیوں کو یوز کرے. سائیکالوجسٹ شوڈ بی یوز ایکسپیریمنٹل میتھڈس اور فیکٹس اینڈ observational things like objective. Also he said کہ
جو ہمارا اسٹڈی آف سائیکالوجی کا جو ایم ہے وہ یہ ہونا چاہیے کہ ہم اس کے اندر بیہیویئر کو کنٹرول کرنے اور اس کی پریڈکشن ہمیں دینی چاہیے جس کے اندر، اور یہی ان کا بیہیویئرزم کا بیسک ایم تھا. وہ یہ بھی کہتے تھے کہ بیہیویئرس جو ہے نا ان کو چاہیے کہ وہ ایسے میتھڈ ڈیولپ کرے، ایسے ٹیکنیکس ڈیولپ کرے جس سے ہیومن بیہیویئر کو ایک آرڈر کے تحت پریڈکٹ بھی کیا جا سکے اور ان کو کنٹرول بھی کیا جا سکے. کوئی ایسے میتھڈز ڈیولپ کیے جائیں جن سے ہم ہیومن بیہیویئر کو پریڈکٹ بھی کر سکیں، ان کو جان سکیں کہ ہیومن بیہیویئر کس طرح سے ہوتا ہے، کس طرح سے نہیں ہوتا، کیا اس کا مقصد ہے، کیا سائیکالوجیکل تھنگس اس کے پیچھے ہیں، اور کیسے ہم ان بیہیویئر کو کنٹرول کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے. اکارڈنگ ٹو ویٹسونین بیہیویئرزم، جو بیہیویئر ہے اس کو اسٹیمولس رسپانس کے پیٹرن پہ جو ہے اسٹڈیڈ کیا جاتا ہے. دیٹ مینس کہ اگر ہمیں کوئی اسٹیمولس ملتا ہے کسی آرگنیزم کو، اس کے بعد وہ رسپونڈ کرتا ہے. فار ایگزامپل، جب کوئی شخص کسی گرم چیز کو پکڑتا ہے تو وہ فوراً سے پہلے جو اپنا ہاتھ جو ہے اس سبجیکٹ سے ہٹا لیتا ہے. ان ادر ورڈس کہ اسے یہ اندازہ ہو جاتا ہے کہ جو گرم چیز ہے دس از ہارمفل فار ہیم. ٹھیک ہے. وہ جو گرم چیز ہے وہ اس کو جو ہے وہ اسٹیمولس پرووائڈ کری ہے، اور جب بعد میں اس نے ودرائنگ ایکشن لیا ہے انڈیویژول نے، دس از دا رسپانس ٹو دا اسٹیمولس. ٹھیک ہے. جس طرح سے ویٹسن کی ایک اور امپورٹنٹ کنٹریبیوشن تھی ان ہیز اوپینین کہ تھنکنگ جو ہے از نتھنگ بٹ امپلیسٹ بیہیویئر. کہ تھنکنگ جو ہے اصل میں ہے کچھ نہیں، بس یہ ہے کہ امپلیسٹ بیہیویئر ہے. جیسے فار ایگزامپل ایک انڈیویژول جو ہے وہ کسی امیج کو اپنے دماغ میں مینیپولیٹ کرتا ہے، تو وہاں پہ پھر تھنکنگ جو ہے ٹیک پلیس ہوتی ہے، اور پھر بعد میں انڈیویژول جو ہے ان ساری امیجز کو اکٹھا کرتا ہے اور اس کو ایک ایکسپلینیشن دے دیتا ہے. تو یہ فنومینا ہوتا ہے کہ وہ اس فنومینا کے تحت جو ہوتا ہے وہ اپنی تھنکنگ کو ریڈ کرنے کی یا اسٹڈی کرنے کی کوشش کرتا ہے. دیئر فور جو تھنکنگ ہے وہ آلسو کائنڈ آف بیہیویئر ہے. تو ویٹسن جو ہے وہ ایگری کرتا تھا ایون پیولو کے ویو پوائنٹ سے جو اس نے دیا تھا اباؤٹ لرننگ. اینڈ ویٹسن سیز کہ وی کین لرن اکارڈنگ ٹو لا آف کنڈیشننگ ایز گیون بائی پیولو، کہ جو پیولو نے لا آف کنڈیشننگ دی تھی ہم اس سے سیکھ سکتے ہیں، لرن کر سکتے ہیں کافی کچھ. ویٹسن نے سجیسٹ کیا کہ جو میموری اینڈ امیجز جو ہے وہ کچھ بھی نہیں ہے، لیکن وہ صرف ہماری سینسری ایکٹیویٹیز ہیں برین کے اندر. ٹھیک ہے. برین کے اندر جتنی بھی سینسری ایکٹیویٹیز ہو رہی ہیں انہی کا ہی نام امیجز ہے اور وہی میموریز ہیں. دس اگین ریفرز ٹو دا اسٹڈی آف بیہیویئرزم. یہاں پہ انہوں نے اگین جو ہے وہ بیہیویئرزم کو ریفر کیا ایز اے فزیولوجیکل فنومینا. مطلب فزیولوجیکل فنومینا کے اندر انہوں نے بیہیویئرزم کو اسٹڈی کیا rather than the mysterious one. ہی سے کہ جو سینسری ایکٹیویٹیز ہے برین کی وہ مالیکولر بیہیویئر جو ہے وہ کہلائی جاتی ہیں. ویٹسن نے فردر دعویٰ کیا ہے کہ اگر ہم انوائرمنٹ کو کنٹرول کر سکیں تو ہم آرگنیزم کے مائنڈ اور اس کے بیہیویئر کو بھی کنٹرول بھی کر سکتے ہیں اور پریڈکٹ بھی کر سکتے ہیں. اینڈ دس از کالڈ انوائرمنٹلزم. ٹھیک ہے. اس کے اندر ہوتا یہ تھا کہ جو آرگنیزم ہے نا وہ انوائرمنٹ کی وجہ سے افیکٹ کرتا ہے. ٹھیک ہے. آرگنیزم کو انوائرمنٹ افیکٹ کرتا ہے اس کے بیہیویئر کے تھرو اور تھنکنگ کے تھرو بھی. اچھا، یہ جو آئیڈیا تھا وہ سملر تھا ٹیبولا راسا کی آئیڈیا کے ساتھ جو کہ جان لاک نے پیش کیا تھا. اکارڈنگ ٹو لاک جو نیو بورن بیبی کا مائنڈ ہے وہ ایک کلین سلیٹ کی مانند ہے جس کے اوپر ہم جو چاہیں وہ لکھ دیں. ٹھیک ہے. تو ویٹسن نے جو ہے سائیکالوجی کے اندر کنٹریبیوٹ کیا اور یہ ایک میجر ڈیولپمنٹ تھی.